چوتھی بات ہے ہیو دا رائٹ انٹینشن ان آل یو ڈو. اللطیف نوز آل یو ڈو, ایوری مائنیوٹ ڈیٹیل, ایوری تھاٹ, ایوری ڈیزائر, ایوری انٹینشن. سو ٹیک اکاؤنٹ آف یور سیلف. اس ایٹریبیوٹ کو آپ نے اپنی لائف میں کیسے لانا ہے کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں نا اس کو ری وزٹ کریں, اس کی انٹینٹ دیکھ لیں. واٹ از یور انٹینشن بیہائنڈ دس. تو یہ اس لیے کیونکہ یاد رکھیں کہ اللہ لطیف ہے اور اس کو ایک ایک آپ کے دل کا راز پتہ ہے, اس لیے اپنے دل کو صاف کر لیں. ٹھیک ہے نا, کہ کیوں کر رہا ہوں میں یہ دین کا کام, کیوں کر رہا ہوں میں یہاں, کیوں آتا ہوں, کیوں جاتا ہوں, کسی کی مدد کیوں کر رہا ہوں, فلانا کام میں کیوں کر رہا ہوں. اور آخری جو انہوں نے بات کی ہے کہ اللہ سے, اللطیف سے دعا کریں یہ نام لے کے کہ اللہ تو اللطیف ہے, تو میری تمام چیزیں جانتا ہے, تو میرے وہ بھی چیزیں جانتا ہے جن کو میں بھی نہیں جانتا. انسان کا جو انکانشیس پارٹ آف مائنڈ ہے, ٹھیک ہے نا, کانشیس تو ہم جانتے ہیں, انکانشیس نہیں جانتے. تو یہ بھی جانتا ہے فیوچر میں میرے پہ کیا آنے والا ہے. تو اللہ نے ایسی ایسی دعائیں ایسے ہی نہیں بتائیں, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی, اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالیں جو ہم بیئر ہی نہیں کر سکتے. یہ کیوں بتائی ہیں؟ کیونکہ اللہ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ نام لے کے یہ ثابت ہے حدیث سے کہ اللہ کو واسطہ جو ہے نا وہ کسی ولی یا نبی کا نہیں دیا جاتا ہے, حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہ ہمارے کلچر میں ایک بات بڑی ہے نا کہ واسطہ دیتے ہیں, وہ کسی ولی کا واسطہ دیتے ہیں. یہ حدیث آپ دیکھ لیں دعائیں نبیوں کی, کبھی اللہ کو واسطہ کس چیز کا دیا؟ یا نیک اعمال کا اپنے, یا جو اپنے نام اللہ کے ناموں کا واسطہ دیا. تو اللہ کو نمبر 1 اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے سکتے ہیں. جیسے وہ واقعہ ہے کہ 3 لوگ غار میں تھے اور پتھر سامنے آ گیا, سٹک ہو گئے, نکلنے کا چانس ہی کوئی نہیں, تو اللہ نے پتھر ہٹا دیا. لیکن یہ کہ تینوں نے اپنے نیک عمل کا, ایک نے کہا اللہ میرے ماں باپ سو گئے تھے, میں دودھ کا گلاس لے کے کھڑا رہا تجھے راضی کرنے کے لیے کہ اٹھیں گے تو میں پلا دوں گا, تو میں ساری رات کھڑا رہا, اگر تجھے یہ عمل پسند آیا تو اس کو پیچھے ہٹا دے. اللہ نے پیچھے ہٹا دیا تھوڑا سا. دوسرے نے کہا اللہ مجھے دعوت گناہ, میں گناہ کرنا چاہتا تھا, لیکن اس عورت نے جب میں انٹر ہونے لگا تو اس نے کہا اتق اللہ, اللہ سے ڈر جا. تو میں اس وقت, اس مومنٹ پہ, اب یہ دیکھیں کتنی امید ہے اس کے پیچھے, اس شخص کے لیے جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے. ایک شخص یہاں تک پہنچ گیا تو اس کا مطلب پیچھے سے گناہ کرتا آ رہا تھا نا, ایک دم تو نہیں بندہ یہاں پہ پہنچ جاتا زنا کرنے. اس کا مطلب اس کی پیچھے سے گناہ گار لائف چلی آ رہی, اس کو تھاٹس آتے ہوں گے, پتہ نہیں اس لیول پہ وہ آیا کیسے. لیکن جب وہ ایکسٹریم کرنے لگا, زنا کرنے لگا, تو اس عورت نے اسے یاد دلا دیا کہ اللہ سے ڈر جا. تو اس نے کہا میں ڈر گیا اللہ. اب اللہ کو یہ عمل کتنا پسند آیا. حالانکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یار وہ تو پہلے سے گناہ کرتا آ رہا ہے, یہ کیا بڑی بات ہے, پیچھے ہٹ گیا. نہیں, اللہ کو یہی تو پسند آیا ہے کہ وہ میرے ڈر سے پیچھے ہٹ گیا. تو اللہ از آل اپریشیٹو, اللہ اپریشیٹ کرتا ہے. اللہ نے پتھر ہٹا دیا. تیسرے نے کہا اللہ میں نے جو ہے وہ کسی نے میرے پاس بکریاں رکھوائی تھی, اور وہ یہ کہ اس کے بکریوں کے بچے ہو گئے, تو اس سے میں نے کچھ پروفٹ کما لیا. جب وہ واپس آیا میں نے اسے بکریاں بھی دی اور وہ پروفٹ بھی دیا. یعنی اس لیول کی آنیسٹی. تو اللہ اگر تجھے یہ پسند آیا ہے, تیرے لیے کیا تھا اور تجھے راضی کرنے کے لیے, تو پتھر مکمل ہٹ گیا. تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنا وہ عمل آپ نوٹ کریں جو آپ نے خالص اللہ کے لیے کیا ہے. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اچھا ہے کہ آپ نا ہر عمل پیور اللہ کی رضا کے لیے کیا کریں, کیونکہ مصیبتوں میں وہ چیز کام آئے گی. ٹھیک ہے نا, جب آپ پہ مشکل وقت آئیں گے تو آپ وہ کوٹ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی پرائیڈ نہیں ہے کوٹ کرنے میں, بلکہ تو اچھی بات ہے کہ اب آپ اپنا ہر عمل میک شور کریں گے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو, خالصتاً میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کروں. ٹھیک ہے نا. تو اس کو ریوائز کرتے رہیں. اور یہ کہ اللہ کے ایٹریبیوٹ سے اسے پکارا جا سکتا ہے, اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, کہ اے اللہ تو الخبیر ہے, تو اللطیف ہے, اے اللہ تو الجبار ہے, اے اللہ تو الرحمن ہے, الرحیم ہے, وغیرہ وغیرہ. تو الفتاح ہے. الفتاح کون ہوتا ہے؟ کھولنے والا, راستے کھولنے والا. جب سارے راستے بند ہیں تو اللہ الفتاح ہے. تو یہ ہے اصل میں دعا کرنے کا طریقہ اور دعا کرنے کا ادب.